میری کمر میں درد ہے، میرے پیریڈز کا دوسرا دن ہے، میں نہیں بیٹھ یار سکتی. اٹس نارمل، سب کو ہوتے ہیں، تمہیں نہیں ہوتے؟ ہمارا خون تم نے کھا دیکھا میں ہر مہینے دیکھتی ہوں. اللہ. اور کچھ عورتیں اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کا سربراہ ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ نہ کریں گے تو ہمارے گھروں کا سسٹم نہیں چل پائے گا. ہمارے بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی, ہماری بہنوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی, ہمارے ماں باپ کو دعائیاں نہیں مل پائیں گی, یا ہم ایک اچھا لائف سٹائل نہیں گزار پائیں گے, ہمیں گاڑیاں نہیں ملیں گی, ہمیں آئی فونز نہیں ملیں گے, ہم اپنے بہن بھائیوں کو اچھی پڑھائی نہیں کرا پائیں گے, ہم اپنے بہن بھائیوں کا فیوچر اچھا نہیں کر پائیں گے. ہماری مجبوری ہے, ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, اور ہم یہ سب کچھ کریں گے کیونکہ ہمیں ایک اچھا لائف سٹائل چاہیے, ایک اچھا فیوچر چاہیے. بھلے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کہنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے, ہم کر ڈالیں گے یا کر ڈالیں گے. کچھ مرد بھی ایسے ہیں کہ وہ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ کرنا ہماری مجبوری ہے, ہمیں کرنا پڑتا ہے. نہیں, آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں, ہم اپنے گھر والوں کو کیسے چلائیں, یا ہم یہ سارا لٹرن پٹرن جو انہوں نے رٹا ہوتا ہے وہ سب کچھ آ کے ایک پوری فلم بنا کے انہوں نے اپنے دماغ میں سیو کی ہوتی ہے, وہ اگلے بندے کو سنا دیتے ہیں, اور اگلا بندہ بھی کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی یہ کیا کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہ غلط ہے. صرف یہی لوگ نہیں ہیں, اور بھی بہت ساری دنیا ہے. اور کیا انسان کم پیسوں میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتا؟ تو کیا انسان کی بنیادی ضرورتیں صرف کھانا پینا, ایک چھت اور کپڑا پہننا نہیں ہے؟ روٹی, کپڑا اور مکان, یہی تو بیسک چیزیں ہیں. یہی ہے نا. ایک سیاسی پارٹی کا یہ نعرہ بھی رہ چکا ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ چیزیں ہیں بھی بنیادی. کپڑا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے, کھانا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے, اور مکان جس کے نیچے آپ اپنا سب کچھ, جس کے نیچے آپ اپنی زندگی بسر کر سکیں. اگر آپ چاہیں کہ ہم مرسیڈیز میں بیٹھیں اور ہاتھ میں آئی فون پکڑیں اور انگلینڈ کی ٹرپ کے لیے جائیں, یورپ کی ٹرپ کے لیے جائیں, اور جو ہے بڑی بڑی پارٹیز میں جائیں, اور دو 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 لاکھ کے 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے لہنگے, فراک, اور اچھے اچھے سوٹس پہنے, کپڑے پہنے, اچھے اچھے شوز پہنے, مہنگے مہنگے برانڈز کے, اور برانڈز پہنے, خود کو برانڈ بنائیں, اور ٹک ٹاک پہ چھا جائیں, یوٹیوب پہ چھا جائیں, اور اس کے لیے بھلے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کر دیں. اب ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے, میں نے ان کا نام شاید میں لوں تو یہ بھڑک جائیں. اب یہ جو لڑکی ہیں, ان کا لٹرلی ایک کیس چلا ہے, اس کے اندر ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے ایک لڑکے کے ساتھ جو سا نا, ایک لڑکے نے ان کو دھمکیاں دی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ شادی کرو. انہوں نے انکار کر دیا, اور انہوں نے جو سا نا گھر سے آگے اٹھانے کی پوری کوشش کی ہے. حالانکہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گھر سے اٹھانے نہیں تھا آیا, وہ اپنا آئی فونز اور اپنی دی ہوئی چیزیں اٹھانے آیا تھا. آپ اگر وہ ویڈیو جا کے غور سے دیکھیں نا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ گھر میں کیا کرنے آیا تھا. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو زبردستی گاڑی کے اندر بٹھا رہا تھا, لیکن نہیں, ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ زبردستی گاڑی کے اندر گھس رہے. ٹھیک ہے نا. اپنا آئی فون پکڑنے کے لیے, چیزوں سے اتنا تو پیار ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا. مثلاً وہ بتا رہی ہے کہ مجھے پیریڈز آئے ہوئے ہیں اور میں اٹھ کے نہیں بیٹھ سمجھا کرو نا عمر بٹ صاحب, سمجھا کرو, مجھے پیریڈز آئے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں آتے؟ لڑکوں کے ادھر سے پیریڈز آتے ہیں. یہ عجیب ہی ایک ٹرینڈ, اتنی مسئلہ اتنی سپیڈ سے واریاتی اوپر جا رہی ہے, اتنی سپیڈ سے جا رہی ہے کہ اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے. اتنے ادارے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے مثلاً کوئی کسی چیز کو کنٹرول کر رہا ہے, کوئی ہیلمٹ کو کنٹرول کر رہا ہے, کوئی پبلک وائلیشن, مثلاً کوئی سڑکوں کے اوپر رونگ وے سے آیا اس کے اوپر چلان, کوئی ہیلمٹ نہ پہن کے آیا اس کے اوپر چلان, کسی نے بائک کا ویل اٹھایا اس کے اوپر چلان, کسی نے تیز سپیڈ سے چلایا اس کے اوپر چلان. تو جو کوئی واہیاتی پھیلائے اس کے اوپر بھی چلان کر دو کوئی, تاکہ یہ تھوڑا تھم جائے. مثلاً چھوٹی چھوٹی بچیاں 10 10 12 12 سال کی, 15 سال کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, 8ویں 10ویں کی بچیاں, بچے جو سے ہیں, یہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی ابھی نئی نئی پونگ ہوتی ہے, ان کا دماغ ابھی اتنا گرو نہیں ہوا ہوتا, ان کو یہ نئی چیزیں لگتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بس یہ ایک نارمل چیز ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ان کا لب و لہجہ, ان کا دماغ پھر اسی طرح سے گرو ہوتا ہے, وہ پھر اسی طرح کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. پھر ان کو کیسے روکو گے؟ جن کا مائنڈ سیٹ بچپن میں ہی ایسا بن جائے, اس کو آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے. تو یہ مثلاً چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور کئی بچیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہے بول کیا رہی ہے, پیریڈز
اور یہ ریلیشنشپس لڑکوں کے ساتھ ایسی باتیں کہ اب کچھ لائیو میں نے دیکھی ہیں ٹک ٹاک کے اندر، اس کے اندر اتنی ولگر لینگویج استعمال کی جا رہی ہوتی ہے کہ جا کے دیوار کے ساتھ کھیسیے لوگ، اور تم نے نیچے کیا پہنا ہوا ہے، اور کوئی لڑکی کہہ رہی ہے میں اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی، میں نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا، تو لڑکا کہہ رہا ہے اٹھ کے کھڑی ہو، کوئی بات نہیں، یہ تمہاری پنشمنٹ ہے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو مثلا یہ کیا ہے؟ یہ غلط مثلا آج سے 5-7 سال پیچھے چلے جاؤ، آج سے 5-7 سال پیچھے چلے جاؤ تو ایسے بھی نہیں تھا۔ مثلا تھا تب بھی، تھا یہ شروع سے ہی، لیکن ایسے نہیں تھا جیسے اب اتنی تیزی کے اندر مثلا کوئی گالی دیتے ہوئے کوئی انٹرنیٹ کے اوپر کچھ بھی بول دیتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، اچھا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اتنی فیمس پرسنالٹیز ہیں، ان کا ایک کہا ہوا لفظ پورے پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر بھی سنا جاتا ہے، اور کون کون سنتا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ان کو سنتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کئی لوگوں نے ان کو فیملی کے بیچ بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے، اور کئی لوگوں نے ان کو پرائیویٹ دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کپڑے پہن کے آئیں گی، ایسے جون سا گفتگو، ایسی گفتگو استعمال کریں گی کہ انسان جون سا نا شرمندہ ہو جاتا ہے اگر کسی اپنے بڑے کے بیچ بیٹھا ہو یا کسی اپنے رسپیکٹیبل بندے کے ساتھ کھڑا ہو، تو وہ ایک دم جون سا نا اسکرول کر کے اوپر نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ گزر جائے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ ان کی پرسنالٹیز ایسی بن چکی ہیں کہ ان کو فیملیز کے اندر بیٹھ کے دیکھا نہیں جا سکتا، جب ان کی ویڈیو آتی ہیں یا جب ان کی ویڈیوز آتی ہیں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح کی گفتگو استعمال کرنی ہے، کس طرح کی گفتگو شناس کرنی ہے، تو لوگ فیملیز کے اندر ان کو دیکھنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ کی گفتگو یا آپ کی فرینڈ شپس اس طرح کی ہیں تو آپ ان کو پرائیویٹ رکھیں، آپ پرائیویسی میں ایسی باتیں کر لیا کریں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جہاں آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے دماغوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اور بچے خراب ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ یہ کیا بھاشن جھاڑنے آ گیا، یہ کیا کہنے آ گیا، اس کو خود اس کی ویڈیوز دیکھو، تو بھائی وہ تنقید ہی ہے۔ اگر میری ویڈیوز دیکھو گے تو میں نے ان کے اندر تنقید ہی کی ہوئی ہے، میں نے کوئی ان کو ایوارڈز نہیں دیے ہوئے دوسری ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے؟ تنقید کرنے کے علیحدہ طریقے ہیں، کوئی فنی وے میں کر لیتا ہے، کوئی مثلاً تنزیہ کر لیتا ہے، کوئی کسی وے میں کر لیتا ہے تو کوئی کسی وے میں کر لیتا ہے، کسی تنقید کو سیریس کیا جاتا ہے اور کسی تنقید کو جو سا تنزیہ انداز میں کیا جاتا ہے، جس کو روسٹنگ، ٹھیک ہے؟ روسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی روسٹنگ ہو گئی اور کسی کی روسٹنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو سوچنا چاہیے، ان کو اگر روکنے کی کوشش کریں تو آگے سے یہ ایسے پرچے اور ایسی دھمکیاں دیتے ہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک فالو اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ میری ویڈیو کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا، میں اس کے بارے میں ضرور آپ سے گفتگو کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔